دجال کے بارے میں یہ آتا ہے نا جی کہ وہ 40 دن کے لیے آئے گا. تو کچھ لوگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے نا کہ 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week اور ریسٹ آف دا ڈیز تمہارے دنوں کے برابر. وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی دن نہیں ہیں یا سال نہیں ہے، بلکہ یہ دور ہیں، خاص قسم کے دور ہیں. جیسے اس کا جب ظہور ہو جائے گا، ظہور ہونے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں جی کہ ظہور تو ہو گیا، تمیم الداری نے جب دیکھ لیا تو وہ وہاں سے شروع ہو گیا اس کا ظہور. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایکچولی اسپیسیفکلی شیخ عمران حسین کا ویو اس وقت دے رہا ہوں، کیونکہ دجال کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اوپینینز انہی کے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جزیرے میں جب اس کو دیکھا گیا اس کا ظہور شروع ہو گیا. اس کے بعد جو پہلا وہ سال مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ برٹش امپائر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویو بڑا مشہور. دوسرا جو منتھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکن جو ہے نا وہ ہوگا. تو تیسرا وہ ویک کو لیتے ہیں جی کہ یہ چائنیز اور یہ جو طاقتیں ہیں. اور اس کے بعد اس نے بالکل ظاہر ہو جانا ہے، اور وہ 37 دن ہوں گے وہ جو امام مہدی والا. اس کی کتنی گنجائش ہے اس طرح کے ویو کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جساسہ جو ہے وہ اس کا جساسہ ہے غالباً جو جانور تھا، وہ بہت بڑا اس کا اسپائی ہے، جاسوس ہے، جاسوسی کا نظام ہے. تو وہ ایون سارے لیڈرز اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں جا کے اس جزیرے میں. وہ جزیرے کی لوکیشن بھی وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، حالانکہ جو وہ آپ نے نام لیا برمودا ٹرائنگل تو ویسٹ کی طرف ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلیئر مشرق کی طرف غالباً اشارہ کیا تھا وہ جو تمیم الداری. لیکن دیکھیں نا آپ اگر ادھر سے جاپان کی طرف سے دیکھیں جی تو وہ جو بحر الکاہل کے اندر پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے وہاں بھی ایک مسٹری ہے نا، جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہیں، ڈیول سی، وہ ڈیول سی ہے بالکل، اور وہاں وہ بھی مسٹری ہے، وہ بھی مسٹری ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شیطانی موجیں ہیں اور وہ شیطانی سمندر ہے، درمیان میں امریکہ ہے. صحیح بالکل بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے خود ابلیس جی اس کا تخت بھی پانی پر ہے. جی ہاں، اور یہ پانی میں رہتا ہے. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے ان دونوں جگہوں میں سے ایک پہ دجال ہو اور ایک میں شیطان ہو. صحیح صحیح. اور ان کے ساتھ کنیکشنز دیکھیں، قرآن نے تو کہا لا یوحون الی اولیاءہم، کہ وہ جو ہے نا ان کا کنیکشن ہوتا ہے. صحیح. شیطانوں کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح. تو جب یہ تعلق ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دجال کے ساتھ تعلق ہو. جساسہ کو جاسوسی کے نظام سے انٹرپریٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے بالکل. لیکن یہ سارا کا سارا ہم امکانی حد تک کہہ سکتے ہیں نا، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے. اس کو حتمی تعین ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص حتمی تعین کرے یہ غلط ہے. صحیح. لیکن امکانی حد تک جساسہ دیکھیں، قرآن نے کہا اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت. یہودیوں کی یہ خصوصیت سورۃ المائدہ میں قرآن نے 2 دفعہ کہی. سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام کو. اچھا حالانکہ سامعون یا سامعین سننے والے ہوتے ہیں، لیکن سماعون بہت زیادہ سننے والے اور اکالون بہت زیادہ کھانے والے حرام، یعنی پرلے درجے کے حرام خور ہے اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیا. اب یہ جو نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کیا، اب اس میں قرآن نے یہ کہا جھوٹ سنتے ہیں. صحیح. اب جھوٹ کے لیے سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ بنانے کے لیے یا جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو جتنا نظام جاسوسی کا بنا ہوا ہے نا، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سماعون للکذب جو قرآن نے کہا ان کے بارے میں، تو یہ سارا کا سارا جاسوسی کا نظام اصل میں جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یعنی ہر شخص کا جاسوسی کا نظام بنا لو، ہر ایک سے خبر لے لو اور خبر لے کے اس سے اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ آگے شیئر کر دو. اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سارا کنٹرولڈ ہے. کوئی جگہ جو ہے کسی جگہ خبر آپ کہیں کہ صحیح آ رہی ہے، یہ تو نہیں. خبر ان کے پاس صحیح ہوتی ہے. جاسوسی کا نظام ٹھیک ہے، مانیٹرنگ ٹھیک ہے، سرویلنس ٹھیک ہے، لیکن اس خبر کو جب نشر کرنا ہے
تو وہ نہیں. تو یہ سماعون للکذب جو ہے اس کی یہ ٹرو انٹرپریٹیشن ہے. لہذا جساسہ جو اگر کسی نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے جاسوسی کا نظام ہے تو بالکل درست ہو سکتا ہے, کیونکہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو جو لے کے گیا وہاں وہ جساسہ ہی تھا. اور جساسہ کیا تھا اس کی انٹرپریٹیشن بھی یہ ہے, نہ اس کی شکل جانوروں جیسی تھی نہ انسانوں جیسی تھی, بال بہت زیادہ تھے, یہ نہیں پتہ چلتا تھا اس کی پشت کدھر ہے اس کا سیدھا کدھر ہے. تو یہ اصل میں بالکل ایک سمبولیکلی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا جو پورا نظام ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا نہ سرا کدھر ہے اور نہ فرنٹ کدھر ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, اور ہم بیڈ روم تک جو ہے مانیٹر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچ کے پھر وہ نشر وہ کرتے ہیں اور خبر وہ دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. تو یہ سماعون للکذب کی ایک تشریح ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں ونس اگین کہوں گا اس میں حتمی تعین کرنا کہ یہ ہے یہ غلط ہے. ہم نے بس ایک امکانی حد تک ہو سکتا ہے, لہذا کسی نے بھی کہا ہے تو امکانات کی بات درست. بالکل صحیح. کچھ لوگ یہ بھی آج کل بڑی تھیوری چل رہی ہے کہ دجال ٹائم ٹریولر ہوگا. یعنی وہ یہاں سے بات لاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ ہر دور میں ایگزسٹ تو کر رہا ہے. جیسے یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے. میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے. تو یہاں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دور میں ایگزسٹ کر رہا تھا, حالات بھی دیکھتا ہے اور مختلف اوقات میں یعنی مختلف ٹائم زونز میں آ سکتا ہے, آیا بھی ہے, ٹائم ٹریول کر کے آئے گا یا ٹائم ٹریول کر جاتا ہے, چیزیں دیکھ جاتا ہے. جیسے اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہیں. یعنی اس نے پوچھا کہ وہ جو سی آف گیلیلی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. پھر اس نے ایک گارڈن آف بیسن تھا اس کے بارے میں تمیمت داری سے پوچھا. یہ باتیں کیسے اسے پتہ ہیں؟ کیا وہ پہلے آ کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ ٹائم ٹریول کی آج کل بہت بات ہوتی کہ پاسبل ہے, اور یہ پورٹلز وارم ہولز کی بہت آج کل ڈسکشن چل رہی ہے. گورے اس پہ موویز بنا رہے ہیں, ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں گیموں کے تھرو. اس پہ میں نے کافی شیخ ریسرچ کی ہوئی ہے. ایسے کریکٹرز بنا رہے ہیں جو دجال سے تشبیہ یعنی ان کی دی جا سکتی ہے, سارے ایٹریبیوٹس دجال, اور بچے لائک کر رہے ہیں ان کریکٹرز کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ٹریولنگ کی ایبلٹی بھی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ٹریول کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے ایک کونے سے دوسرے کونے جو ہے وہ ود ان سیکنڈس ٹریول کرے گا. بلکہ جسٹ ٹو کوٹ ون سچ کریکٹر, ایک بڑا مشہور مارول کا کریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج. چونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس طرف تو میں مارول کے کریکٹرز اور ان کی موویز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں جا کے. تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے وارم ہول, اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈس ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتہ ہے اس سائنس کا, یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی, تبھی تو اس طرح کے کریکٹرز بن گئے. ورنہ بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے. ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا, اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, اور ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹراڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا سے نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ ہوگا. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی جو 40 دن والی بات ہے, پہلا دن سال کے برابر, یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن واقعی اتنا لمبا ہوگا, رات ہی اس کے اتنے مطلب 1 سال بعد آئے گی, لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے, اور اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی بھی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اور دنیا والوں کے لیے مشکل اتنا ہوگا کہ پہلا دن سال کے برابر لگے گا.
صحیح یعنی مشکلات کی وجہ سے مشکلات کی کہ وہ ہوگا تو دن نارمل، لیکن وہ اس قدر مشکل، جیسے آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے، اور جب آپ کو کمپیریٹیولی آپ ایزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم جلدی گزر جاتا ہے. تو اس طرح سے پہلا دن سال کے برابر، اگلا دن مہینے کے برابر، پھر ہفتے کے برابر، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے. اچھا یہ آیا ہوا ہے تو یہ اپنے جو ہے نا وہ کمالات دکھا رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں جو اس کے ساتھ ملنے والے ساتھ مل گئے، بچنے والے بچ گئے، اور کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی. یہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہے، واللہ عالم. لہٰذا میں ونس اگین وہی کہوں گا کہ اس کو ہم حتمی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن امکانی حد تک یہ ساری بات، جب آپ امکانی حد تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو، لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی وہ ظاہر ہو چکا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اور سورس آف نالج نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ پہلے آ چکا ہے یا ہر نبی کے دور میں آ چکا تھا. یہ تو آیا کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے کیونکہ آنے والا ہے. صحیح. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بھی آتا رہا ہے پہلے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے پھر چلے جاتے تھے. ایسا نہیں ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں خبر بھی دی ہے، بتایا بھی ہے، تو اسی طرح سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے، اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر انبیاء کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو مشترکہ نقطہ ہے دعوت کا وہ تو توحید ہے، اور جو مشترکہ چیز ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان کی بنیاد پر جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ایمان کی بنیاد پر لوگ بچے ہیں، اور آئندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی لوگ بچیں گے. اگر ایمان قائم رہے گا تو پھر لوگ بچ جائیں گے، وگرنہ فتنہ آ جائے گا تو فتنے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتی. اس وقت پھر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے، ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو. یعنی جب وہ چھا جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ شام کو صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے آپ نے کرنا، یعنی فتنہ جیسے جیسے چھاتا چلا جاتا ہے عمل کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے.